میرا راز دل آشکارا نہیں، میرا راز دل آشکارا نہیں، تو دریا ہوں جس کا کنارہ نہیں، پھر دوست جب ہوا کئی قبر پر، پھر دوست جب ہو کئی قبر پر، گلاب کے کوئی ہمارا نہیں، تیرا راز دل آشکارا نہیں، اور جہنم سے ہم بے قراروں کو کیا، جہنم سے ہم بے قراروں کو کیا، جو آتش پٹھے وہ پارا نہیں، تیرا راز دل آشکارا نہیں، گئے پہن نالے وہاں مصطفیٰ، گئے پہن نالے وہاں مصطفیٰ، فرشتوں کا جیسا گزارا نہیں، میرا راز دل آشکارا نہیں، اور گرے ڈگمگا کر زمین پر حسین، پر سے کسی نے اتارا نہیں، میرا راز دل کسی نے تیری طرح سے نہیں، کسی نے تیری طرح سے نہیں، عروج ذوقار کو سنوارا نہیں، میرا راز دل آشکارا نہیں، وہ دریا ہوں جس کا کنارہ نہیں، میرا راز دل۔ ہمارے سلوات کربلا کیا ہے زمانے کو بتانا ہوگا، کربلا کیا ہے زمانے کو بتانا ہوگا، ہاں مگر پہلے اسے دل میں بسانا ہوگا، ہاں مگر پہلے اسے دل میں بسانا ہوگا، لاکھ تحریک چلے مجلس و ماتم کے خلاف، لاکھ تحریک چلے مجلس و ماتم کے خلاف، تھک کے ایک روز پشیمان زمانہ ہوگا، تھک کے ایک روز پشیمان زمانہ ہوگا۔ نعرہ سلوات۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، میرے نصیب میں ہے پرچم حسین کا، میرے نصیب میں ہے پرچم حسین کا۔ پھر چاند نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، آسماں پر بھی ہوتا ہے ماتم حسین کا، آسماں پہ بھی ہوتا ہے ماتم حسین کا۔ یہاں لبادے الگ ہیں وہاں لبادے الگ، تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ، لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے، امام زادے الگ حرام زادے الگ، امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ۔ نعرہ سلوات۔
چلو حسین کی تقلید بھی کرے کوئی، چلو حسین کی تقلید بھی کرے کوئی، صرف سوگ منانے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف سوگ منانے سے کچھ نہیں ہوگا، اٹھا کے ہم بھی جھکا دیں کسی یزید کا سر، اٹھا کے ہم بھی جھکا دیں کسی یزید کا سر، لہو کے اشک بہانے سے کچھ نہیں ہوگا، لہو کے اشک بہانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نا سوال اللہم صلی علی محمد وعلی ہمارے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو، مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو، داد مجھ کو پھر تمہارا دل اگر مانے تو دو، مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو، ہوش میں آ جائے گی فوراً سپاہ بد صفات، تم محبان علی کو جوش میں آنے تو دو، مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو، کون رویا کون سویا سب پتہ چل جائے گا، کون رویا کون سویا سب پتہ چل جائے گا، تم شب ہجرت کا قصہ ہم کو دہرانے تو دو، مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو، دیکھنا کیسا توانا ہوگا یہ لاغر مریض، دیکھنا کیسا توانا ہوگا یہ لاغر مریض، مجلس شہ کا تبرک تم اسے کھانے تو دو، مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو، صاف آئے گا نظر میدان کا حد نظر، صاف آئے گا نظر میدان کا حد نظر، حضرت عباس کو میدان میں آنے تو دو، مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو، خود بخود پھرتے نظر آئیں گے طوفانوں کے رخ، خود بخود پھرتے نظر آئیں گے طوفانوں کے رخ، تم فضا میں پرچم عباس لہرانے تو دو، مدحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو۔ ہمارے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چار مصرے سماعت فرمائیں۔ گلا وہ تیغ پہ رکھتے ہیں بندگی کے لیے، گلا وہ تیغ پہ رکھتے ہیں بندگی کے لیے،
خدا کو پاس بلاتے ہیں زندگی کے لیے، خدا کو پاس بلاتے ہیں زندگی کے لیے، اور دکھانا تھا انہیں ہیروں کا عکس دنیا کو، دکھانا تھا انہیں ہیروں کا عکس دنیا کو، چراغ کون بجھاتا ہے روشنی کے لیے۔ صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ سلام پہ چند شعر حاضر خدمت ہے۔ ہر جگہ قرآن میں مدح و ثنا تحریر ہے، ہر جگہ قرآن میں مدح و ثنا تحریر ہے، اس لیے میری زباں پر حضرت شبیر اور خشک ہونٹوں کا تبسم بھی کما کا تیر ہے، خشک ہونٹوں کا تبسم بھی کما کا تیر ہے، یہ علی کے سورما کا سورما بے شیر ہے، یہ علی کے سورما کا سورما بے شیر ہے، اور شے کی ٹھوکر کھا کے اب تک ٹھوکریں کھاتی رہی، شہ کی ٹھوکر کھا کے اب تک ٹھوکریں کھاتی رہی، کس قدر بیعت تیری بگڑی ہوئی تقدیر ہے، کس قدر بیعت تیری بگڑی ہوئی تقدیر ہے، اور جس کے خطبوں نے ہلا کر شام کوفہ رکھ دیا، جس کے خطبوں نے ہلا کر شام کوفہ رکھ دیا، بنت زہرا آپ کی وہ پر اثر تقریر ہے، بنت زہرا آپ کی وہ پر اثر تقریر ہے، اور بعد عاشورا زکی کیسی قیامت آ گئی، بعد عاشورا زکی کیسی قیامت آ گئی، ایک لاغر کے گلے میں طوق اور زنجیر ہے، ایک لاغر کے گلے میں طوق اور زنجیر ہے۔ نعرہ حیدری یا علی۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم ولو شکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء ازداها وتمام منن والاها،
جمع عن الحصاء عددها ونایا عن الجزاء امدها وتفاوت عن الادراک ابدها وندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها واستحمد الى الخلائق باجزالها وسنى بالندب الى امثالها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تاويلها وزمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات سورہ صف کی مشہور آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پہلی تقریر میں نے شہزادی کے سلسلے سے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ بطول اپنے فضائل میں منفرد ہیں. کچھ ایسے فضائل ہیں جہاں شہزادی خود منفرد ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. ان میں سے ایک مثال میں نے بیان کی تھی کہ بطول جب مردے کو زندہ کرتی ہیں تو مردہ کلمہ پڑھتا ہوا زندہ ہوتا ہے. یہ بھی انفرادیت ہے شہزادی کی، جیسا کہ آپ نے سنا. بہت سے ایسے فضائل ہیں کہ جہاں شہزادی انفرادیت رکھتی ہیں، یعنی ان میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ عظمت کا اظہار ہوتا ہے. ان میں سے میں 2 فضیلتوں کا ذکر کروں گا، اس کے بعد بہرحال کچھ مختصراً تذکرہ میں شہزادی کی بیٹی کا بھی ذکر کروں گا، یعنی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ صلوات فاطمہ جو اپنے فضائل میں منفرد ہیں، جن کی فضیلت یہ ہے کہ خود اللہ بھی تعارف کرا رہا ہے اور ایک مقام پر خود فاطمہ نے بھی اپنا تعارف کرایا. آپ دیکھیں جب فاطمہ نے اگر خطبہ فتح آپ پڑھیں گے تو اس میں شہزادی نے رسالت کا بھی تعارف کرایا اور امامت کا بھی تعارف کرایا، پھر خود اپنا تعارف کرایا، لیکن عجیب انداز میں تعارف کرایا. بی بی فرماتی ہیں ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں. تعارف کرانے کا انداز تو دیکھیں، خود اپنا تعارف کرا رہی. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں. دیکھیں اگر انسان تعارف کرائے گا تو یہی کرائے گا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں یا فلاں میرا باپ ہے. یہی اگر کوئی چھوٹا شخص، یعنی ہمیشہ تعارف چھوٹے کا بڑے کے ذریعے ہوتا ہے، چھوٹے کا بڑے کے ذریعے ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ بڑے کا چھوٹے کے ذریعے ہو. یہی کہا جائے کہ یہ بیٹا ہے فلاں، اس کا باپ کا نام ہے، ماں کا نام، یہی تو ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن نہ جانے عظیم کتنی ہے خاتون کہ جب فاطمہ نے اپنا تعارف کرایا تو یہ نہیں کرایا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں. اگر چاہتی تو کہہ سکتی تھی، اس سے بہتر اور تعارف نہیں ہو سکتا کہ فاطمہ کہہ دیتی کہ میں محمد کی بیٹی ہوں. لیکن فرمایا نہیں، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں. کون فاطمہ؟ جو محسن انسانیت کے عصمت قدم میں محسن نسبانیت بن کر آئیں. کون فاطمہ؟ جو مجسمہ نور ہیں. کون فاطمہ؟ جو ملکہ اسلام و ایمان ہیں. کون فاطمہ؟ جو ناسل ضامن رسول ہیں. کون فاطمہ؟ کہ جن کا شوہر امام، جن کے بیٹے امام. کون فاطمہ؟ جن کا قصیدہ خود اللہ پڑھتا ہوا نظر آئے. فاطمہ اپنے فضائل ایک جملے میں بیان فرماتی ہیں کہ جان لو میں فاطمہ ہوں. میں کہوں گا بی بی اپنا تعارف اپنی ذات کے ذریعے کیوں کرا رہی ہیں؟ محمد مصطفیٰ کے ذریعے کرا دیجئے، علی مرتضیٰ کے ذریعے کرا دیجئے، حسن مجتبیٰ کے ذریعے کرا دیجئے، لیکن اپنا تعارف خود اپنی ذات سے کیوں کرا رہی ہیں؟
عجب نہیں آواز فاطمہ ہے. جب اللہ میرے ذریعے محمد کا تعارف کرا سکتا ہے, جب اللہ میرے ذریعے حسنین کا تعارف کرا سکتا ہے, جب اللہ میرے ذریعے علی کا تعارف کرا سکتا ہے, تو پھر میں خود اپنا تعارف اپنے ذریعے کیوں نہ کراؤں. صلوات بھیجنا محمد وآل محمد. یعنی فاطمہ وہ ہے جو تعارف کرانے میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. عظمت فاطمہ درکیج. ایک منزل یہ کہ فاطمہ شہزادی تعارف کرانے میں بھی اپنے محتاج نہیں. دوسری منزل سنیجئے, فاطمہ انفرادیت رکھتی ہیں. مشہور حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک, اے محمد اگر کائنات کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم تمہیں خلق نہ کرتے. اس کے بعد آگے حدیث بڑھتی ہے, مشہور حدیث ہے لیکن اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. یا محمد یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاک, اگر کائنات کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم تمہیں خلق نہ کرتے. اس کے بعد فرماتا ہے ولولا علی لما خلقتک, اگر علی کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ولولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر فاطمہ کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا. یعنی اگر فاطمہ کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں محمد کو خلق کرتا نہ میں علی کو خلق کرتا. دیکھیں مشہور حدیث قدسی ہے لیکن اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا دیکھیں جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے تو بہرحال ذہن کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ بہرحال پیغمبر ہیں, علی ہے. اللہ کرا کہ اگر میں دنیا کو پیغمبر کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا, کائنات کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو محمد کو خلق نہ کرتا, علی کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو محمد کو خلق نہ کرتا. اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر فاطمہ کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو دونوں شخصیتوں کو خلق نہ کرتا. وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث باعنوان فضیلت آئی ہے یا باعنوان ضرورت آئی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. یہ جو پیغمبر اللہ نے فرمایا ہے, دیکھیں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر فاطمہ کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ محمد کو خلق کرتا نہ میں علی کو خلق کرتا. یہ باعنوان فضیلت ہے یا باعنوان ضرورت ہے؟ دیکھیں ہم تو یہی کہیں گے کہ باعنوان فضیلت ہے. یقیناً باعنوان فضیلت بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن اگر گہرائی میں جائیں تو یہ حدیث باعنوان فضیلت نہیں ہے بلکہ باعنوان ضرورت ہے. باعنوان فضیلت نہیں ہے. پیغمبر اسلام کی فضیلت کم نہیں ہے, علی مرتضیٰ کی فضیلت کم نہیں ہے. باعنوان فضیلت نہیں ہے, باعنوان ضرورت ہے. کیسے؟ اللہ نے کہا کہ اگر میں محمد کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو نہ پیدا کرتا. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے محمد کائنات تمہارے صدقے میں خلق کی, اگر تم نہ آتے تو کائنات بیکار تھی, اگر تم نہ آتے تو کائنات خلق ہوئی, کائنات بیکار. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد کائنات کے لیے ضرورت نہیں ہے بلکہ کائنات ضرورت ہے محمد کے لیے. یعنی محمد نہ ہوتے تو کائنات کا خلق کرنا بیکار ہے. اب ساری کائنات کو اللہ نے محمد کے صدقے میں خلق کیا. اب کوئی تو ہو کہ جو محمد کے خلق صدقے میں خلق ہوئی, جس کے صدقے میں اسلام کے احکام آئے. کوئی ایسا ہو جو محمد جیسا ہو, محمد کے افعال, محمد کے ارکان, محمد کے احکام کو محمد جیسا پہنچائے. توجہ چاہ رہا ہوں. کوئی ایسا ہو جو محمد جیسا ہو, محمد کی طرح تبلیغ کرے, محمد کی طرح احکام پہنچائے. اللہ نے نگاہ قدرت دوڑائی, کائنات میں کوئی نظر نہیں آیا سوائے علی کے. کائنات میں کوئی نظر نہیں آیا سوائے علی کے. دیکھا علی ہے جو محمد جیسے ہے, صورت میں بھی ہے, سیرت میں بھی ہے, اخلاق میں بھی ہے, کردار میں بھی ہے, طہارت میں بھی ہے, صداقت میں بھی ہے, ولایت میں بھی ہے, حقانیت میں بھی ہے. یعنی جیسے محمد ویسے علی, جیسے علی ویسے محمد. یہی تو وجہ تھی کہ محمد نے فرمایا یا علی انت منی وانا منکا, اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں, اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. یہ علی کے کردار کی بلندی تھی کہ جس علی کے لیے محمد کہہ رہے تھے کہ محمد مجھ جیسے ہو, اس علی نے زندگی بھر نہیں فرمایا کہ میں محمد جیسا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. دیکھیں میں جملے کی تشریح نہیں کرتا ہوں, آپ بہرحال سمجھدار مجمع ہے, میں اشارتاً عرض کر دیتا ہوں.
کائنات بنائی محمد کے صدقے میں. جب محمد کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی تو ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ہو جو محمد جیسا ہو. تو ذات علی بن ابی طالب نظر آئی جو محمد جیسے تھے, اور پیغمبر نے خود فرمایا کہ علی مجھ جیسے ہیں, ہر اعتبار سے علی مجھ جیسے ہیں. لہذا اب محمد کے مقصد کو علی بچانے کے لیے آئے, محمد کے مقصد کو علی پہنچانے کے لیے آئے. لیکن کب تک؟ جب تک علی رہے. توجہ چاہ رہا ہوں, کب تک؟ جب تک علی رہے. بھائی اب کوئی ضرورت تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو علی سے مل کر قیامت تک کے یہ سلسلہ باقی رکھے. توجہ چاہ رہا ہوں, ضرورت تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو کہ جس کے ذریعے سے قیامت تک کا سلسلہ باقی رہے. لیکن خاتون بھی ایسی ہو جو علی جیسی ہو. بھائی خاتون بھی ایسی ہو جو علی جیسی ہو, یعنی جیسی طہارت علی کی ہے ویسی طہارت اس خاتون کی ہو, جیسی شجاعت علی کی ہے ویسی شجاعت اس خاتون کی ہو, جیسا مقصد علی کا ہے ویسا مقصد اس خاتون کو ہو. علی نور ہے تو خاتون بھی نور ہو, علی پاک و پاکیزہ ہے تو خاتون بھی پاک و پاکیزہ ہو. کوئی ایسی ہو. اللہ نے دیکھا سوائے زہرا کے کوئی نظر نہیں آیا, سوائے زہرا کے کوئی نظر نہیں آیا. جیسے علی ویسے فاطمہ. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ اگر فاطمہ کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں محمد کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. وہ اس لیے کہ اگر فاطمہ نہ آتی تو مقصد علی آگے نہ بڑھتا, مقصد آگے علی نہ بڑھتا, وہ مقصد جو محمد مصطفیٰ کا تھا. لہٰذا اللہ نے فاطمہ کو بھیجا. اب جب فاطمہ کو بھیجا تو علی اور فاطمہ کے ذریعے ایک نسل کا آغاز ہوا. میں یہاں تک اس لیے لے آیا, جن شہزادی کے 2 بچوں کا تذکرہ کیا تھا ان شہزادی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. علی اور فاطمہ کے ذریعے نسل کا آغاز ہوا جو قیامت تک کے نسل باقی رہے گی اور اسلام کو کام آتی رہے گی. لہٰذا اللہ نے پیغمبر کی بیٹی کو اولاد عطا کی. تانا دیا جاتا تھا کہ محمد کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے. اللہ نے پیغمبر کی بیٹی کو اولاد دی. ان اولاد میں پیغمبر کی بیٹی کو بیٹی دی. کیوں بیٹی کیوں دی؟ اس لیے کہ پیغمبر کی بیٹی کار رسالت میں شریک ہے. ہر مقصد اور ہر بات کو لوگوں کے سامنے بتایا. ایک بات تھی جو لوگوں تک پہنچائی تو, لیکن اس کے لیے نمونے کی ضرورت تھی, اس کے لیے مثال کی ضرورت تھی. وہ یہ کہ بہن کو بھائی سے کیسی محبت ہوتی ہے اور بھائی کو بہن سے کیسی محبت ہوتی ہے. فاطمہ کے یہاں بے بھائی نہیں ہے, بس 3 بھائی تھے, لیکن اللہ نے بچپن ہی میں اپنی بارگاہ میں اٹھا لیے. پیغمبر کے 3 بیٹے, تینوں بیٹے اپنے بارگاہ میں اللہ نے اٹھا لیے. ضرورت تھی کہ کوئی ایسی بیٹی ہو جو دنیا والوں کو بتائے کہ بھائی کو بہن سے کیسے محبت ہوتی ہے, بہن کو کیسے بھائی سے محبت ہوتی ہے. لہٰذا اللہ نے کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں, ہم تمہارے یہاں ایک ایسی بیٹی پیدا کریں گے. فاطمہ ہم تمہارے یہاں ایک ایسی بیٹی پیدا کریں گے جو دنیا کو بتائے گی کہ بھائی کو بہن سے کیسی محبت ہوتی ہے اور بہن کو بھائی سے کیسی محبت ہوتی ہے, بھائی کو بہن سے کیسی محبت ہوتی ہے. آخر کار وہ وقت آیا کہ فاطمہ کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی, یعنی ثانیہ زہرا کی. جب ولادت ہوئی تو علی بھی خوش ہیں, فاطمہ بھی خوش ہیں. خوش ہونا بھی چاہیے کہ بیٹی کی آمد ہوئی ہے. فاطمہ نے کہا علی اللہ نے ہمیں بیٹی عطا کی ہے, آپ اس کا نام رکھ دیجئے. علی کون؟ صاحب نہج البلاغہ نام رکھ سکتے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں. فاطمہ نے کہا کہ بیٹی کا نام رکھے جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں. علی نام رکھ سکتے تھے, لیکن یہ آل محمد کی تہذیب ہے کہ چھوٹے بڑوں پر سبقت حاصل نہیں کرتے. ہمیں درس لینا چاہیے. آل محمد کی تہذیب ہے کہ چھوٹے بڑوں پر سبقت حاصل نہیں کرتے. آج کا کلچر معاشرہ وہ ہو گیا کہ چھوٹے بڑوں کے فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. آل محمد کی تہذیب ہے کہ چھوٹے بڑوں پر سبقت حاصل نہیں کرتے. بیٹی کی ولادت ہو گئی, فاطمہ نے کہا کہ بیٹی کا نام رکھیے. علی نے کہا میں نام رکھ سکتا لیکن اپنے بھائی پر سبقت حاصل نہیں کرتا. بھائی آئیں گے نام رکھیں گے. پیغمبر نہیں تھے, پیغمبر کہیں گئے ہوئے تھے, سفر میں واپس آئے, آنے کے بعد مبارکباد پیش کی کہ اللہ نے ہمیں بیٹی دی, آپ اس کا نام رکھ دیجئے. پیغمبر بھی نام رکھ سکتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر
اللہ کی مرضی کے مطابق بولتے ہی نہیں. روایت میں نہیں تھا پیغمبر نام رکھ سکتے تھے. انتظار کیا, اتنے میں جبرائیل آئے, آن کے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ بیٹی کا نام زینب رکھا جائے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اللہ چاہتا ہے کہ بیٹی کا نام زینب رکھے. زینب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باپ کی زینت. زینب کا مطلب ہے باپ کی زینت. باپ کون ہے؟ جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. تو ذرا سوچئے, جس کا ذکر زینت ہو جائے کیا اس کا وجود زینت نہیں ہو سکتا؟ جس کا ذکر زینت ہو جائے کیا اس کا وجود زینت نہیں ہو سکتا؟ یقیناً علی کا وجود زینت ہے. علی مجسمے زینت ہیں. علی ہر ایک کے لیے زینت ہے. علی جہاں پہنچ جائے وہاں زینت ہے. علی ہر شے کے لیے زینت ہے. میں زیادہ لفاظی نہیں بیان کروں گا, وقت مختصر ہے. کائنات کے ذرے ذرے کے لیے جو زینت بن جائے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. جو علی مرتضیٰ کے لیے زینت بن جائے اسے زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. جو کائنات کے لیے زینت بنے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. جو علی مرتضیٰ کے لیے زینت بنے اسے زینب سلام اللہ علیہ. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں ہمارے یہاں نام رکھے جاتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ نام کی تاثیر ہو, لیکن آل محمد کے یہاں جو نام ہوتا ہے اس کی تاثیر پائی جاتی ہے. آل محمد کے یہاں جو نام رکھے جاتے ہیں اس کی تاثیر. دیکھیں ایک میرا مزاج ہے, آج کا معاشرہ اور حالات ایسے بن گئے کہ نام رکھیں گے تو بہت سا مختصر سا نام کہ بلانے میں اچھا لگے, لیکن اس کے معنی نہ جانے کیسے ہوں, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. نام چھوٹا ہو پکارنے میں اچھا ہو. ہم آل محمد اور اہل بیت علیہ السلام کو آہستہ آہستہ فراموش کرتے جا رہے ہیں. بھائی نام رکھنا ہے تو نبیوں کے نام پر نام رکھیے, نام رکھنا ہے اماموں کے نام پر نام رکھیے, نام رکھنا ہے اہل بیت کی کسی فرد پر نام رکھیے. لیکن نام بہرحال نام رکھیے, اثر ہوتا بھی ہے اور اثر نہیں بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں ضروری نہیں کہ نام رکھے اس نام کا اثر پایا جائے, لیکن آل محمد کے یہاں جیسا نام ہوتا ہے ویسا ہی اثر پایا جاتا ہے. پیغمبر اسلام کے بہت سے نام ہیں, لیکن دو نام بہت مشہور ہیں, محمد اور احمد. پیغمبر کے دو نام ہیں, محمد اور احمد. کیا ترجمہ ہوا؟ محمد کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, احمد کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. توجہ چاہ رہا ہوں, محمد عربی کے دو نام محمد اور احمد دونوں کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اللہ کا کیا نام ہے؟ محمود. محمود کے کیا معنی؟ جس کی تعریف کی جائے. توجہ چاہ رہا ہوں, اللہ کا نام ہے محمود جس کے معنی ہے تعریف کی جائے. محمد کا نام ہے محمد اور احمد, جا کے دونوں کا نام دے تعریف دیکھیے, دونوں کے معنی دیکھیے. دونوں کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اے اللہ اپنا نام محمد رکھ لے, محمد کا نام محمود رکھ دے. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی, معنی کے اعتبار سے یہ رکھتا ہے کہ محمد اور احمد کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, محمود جس کی تعریف کی جائے. اے اللہ تیری سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے. مسلمان تیری تعریف کرتے ہیں, مومن تیری تعریف کرتے ہیں, انبیاء تیری تعریف کرتے ہیں, اولیاء تیری تعریف کرتے ہیں, ائمہ تیری تعریف کرتے ہیں, اوصیاء تیری تعریف کرتے ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ تیری تعریف کرتے ہیں. کیا یہی تو فرق ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے, توجہ چاہ رہا ہوں, کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں, محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں. یہاں نام کی تاثیر پائی جاتی ہے. ایک اور مثال پیش کر دوں, علی کا نام علی بھی تاثیر ملتی ہے, علی کے نام کی بھی تاثیر ملتی ہے. پہلے ایک بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد والے. علی کے نام کی بھی تاثیر ملتی ہے. روایت میں ملتا ہے مولا کائنات علی کے یہاں تشریف لے گئے. مولا کائنات پیغمبر اسلام علی کے یہاں تشریف لے گئے. علی بستر پر آرام کر رہے تھے. جب علی بستر پر آرام کر رہے تھے تو پیغمبر نے دیکھا, فرمایا یا علی کیا وجہ ہے تم بستر پر آرام کر رہے ہو؟
کہا کہ میرے بدن میں تھوڑی نقاہت موجود ہے، میرے بدن میں تھوڑی سی نقاہت اور ایک کمزوری کا احساس ہے. دیکھیں ایک حکمت عملی تھا اور ایک میسج اور ایک پیغام پہنچانا تھا. علی بستر پر آرام کرے. پیغمبر نے پوچھا بستر پر کیوں آرام کر رہے ہو؟ کہا میں اپنے بدن میں نقاہت محسوس کر رہا ہوں. پیغمبر نے برجستہ فرمایا قل یا علی فقم. علی پیغمبر نے کیا کہا؟ قل یا علی فقم، اے علی، علی کہو اور کھڑے ہو جاؤ. آپ نے غور نہیں کیا، علی نے اپنے بدن میں نقاہت محسوس کی. پیغمبر نے جب یہ دیکھا فرمایا قل یا علی فقم، اے علی، علی کہو اور کھڑے ہو جاؤ. پیغمبر بتانا چاہتے ہیں نام علی کی تاثیر یہ ہے کہ بدن سے نقاہت دور ہو جایا کرتی ہے. صلوات بھیجنا محمد وعلی محمد. نام علی کی تاثیر یہ ہے کہ بدن سے نقاہت دور ہو جاتی ہے. یہاں ناموں کی بھی تاثیر پائی جاتی ہے. روایت میں ملتا ہے، بس ایک مثال اور پیش کر دوں، روایت میں ملتا ہے کہ علی کی خلافت کی ظاہری زندگی تھی. علی کوفے سے باہر ایک یہودی سے گفتگو کر رہے تھے. یہودی کوفے کے باہر ایک دریا تھی، دریا کے بعد ایک بستی تھی، وہاں کا رہنے والا تھا. علی سے آیا، بات چیت ہو رہی ہے، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. وہ اپنے دین پر دلیلیں پیش کر رہا ہے کہ یہودیت سب سے اچھا مذہب ہے. علی کہتے ہیں کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے. بات چیت ہوتی رہی، ہوتے ہوتے علی نے گفتگو ہوئی. علی نے ایک جملہ فرمایا کہ آج علی تجھے تیری منزل تک پہنچا کر رہیں گے. لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ علی نے کیا کہا، سمجھ میں نہیں آیا. بات ہوئی، بات ہونے کے بعد آخرکار وہ منزل بھی آئی کہ دونوں چل دیے. چلتے چلتے چونکہ وہ کوفے کے باہر ایک بستی کا رہنے والا تھا، علی کی جائے قیام کوفے تھی. کوفے کی جب جگہ آ گئی تو فرمایا یا علی آپ کی جائے قیام آ گئی ہے، آپ یہیں ٹھہریے. آپ کی جائے قیام آ گئی ہے، آپ یہیں ٹھہریے، ہم جا رہے ہیں، ہماری جگہ دوسری ہے. علی نے کہا نہیں، آج علی تمہارے ساتھ چلیں گے اور تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا کر رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے چلیے. پھر بھی مقصد نہ سمجھ سکا. دونوں چل دیے، علی ہے ایک یہودی ہے. دونوں چلتے چلتے دریا کے پاس پہنچے. اب جب دریا کے پاس پہنچے تو ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ اس یہودی نے کچھ پڑھنا تھا کہ پانی کم ہوا. اور جب دریا کا پانی کم ہوا، واقعہ مشہور ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ آل محمد کے یہاں نام کی بھی تاثیر ہوا کرتی ہے. آل محمد کے یہاں ناموں کی بھی تاثیر ہوتی ہے. وہ یہودی نے کچھ پڑھا، اس یہودی نے. دریا کا پانی کم ہوا. جب دریا کا پانی کم ہوا تو وہ یہودی دریا عبور کر جاتا ہے. دریا کے اس پار پہنچ کر کہتا ہے اے علی تمہیں اپنے دین پر بہت زیادہ ناز ہے، بہت زیادہ فخر ہے، اب دریا عبور کر کے تو دکھاؤ، اب دریا عبور کر کے تو دکھاؤ. روایت میں ملتا ہے علی نے، اس نے تو کچھ پڑھا تھا، علی نے پڑھا نہیں بلکہ اشارہ کیا تھا. اس نے کچھ پڑھا، علی نے پڑھا نہیں، اشارہ کیا. اب اشارہ کیا، پانی کم نہیں ہوا. اس نے پڑھا تھا، پانی کم ہوا. علی نے پڑھا نہیں، اشارہ کیا تو پانی کم نہیں ہوا بلکہ حیت بدل گئی. اور حیت ایسے بدلی، اب جب علی کا گھوڑا چل رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ کسی پہاڑی پر علی کا گھوڑا چل رہا ہو. آپ نہیں سمجھے؟ ایسا لگ رہا تھا کسی پہاڑی پر، یعنی پانی کم نہیں ہوا بلکہ پانی برف کے مانند ہو گیا. توجہ کر رہا ہوں، پانی برف کے مانند ہو گیا. اب جو علی اس کے قریب پہنچے پریشان ہو گیا، مضطرب ہو گیا. ابھی تک تو ناز کر رہا تھا، فخر کر رہا تھا کہ ہم نے کچھ پڑھا، پانی کم ہو گیا. لیکن یہ تو عجیب علی ہے، علی نے پڑھا نہیں، پانی برف کے مانند ہو گیا. فوراً جیسے ہی علی کے اس کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے یعنی جلدی بتائے تم نے کیا پڑھا. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی بتائے تم نے کیا پڑھا. کہا ہم نے تو کچھ نہیں پڑھا، البتہ یہ بتاؤ تم نے کیا پڑھا. میں نے تو کچھ نہیں پڑھا لیکن یہ بتاؤ تم نے کیا پڑھا. کہا ہم نے لفظ ایلیا کہا اور پانی کم ہو گیا. کہا کہ تم لفظ ایلیا کو پہچانتے نہیں. ارے توریت میں مجھی کو تو ایلیا کہتے ہیں. صلوات بھیجنا محمد آل محمد. توریت میں مجھی کو تو ایلیا کہتے ہیں. دیکھا یہاں ناموں کی بھی تاثیر پائی جاتی ہے، یہاں ناموں کی بھی تاثیر پائی جاتی ہے. پیغمبر نے حکم الہی نام رکھا تھا زینب، اپنی مرضی سے نام نہیں رکھا تھا. زینب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت. باپ کی زینت، میں نے کہا کہ یہاں ناموں کی تاثیر ہوتی ہے. اب زینب باپ کی زینت ہے
تو عجب نہیں شہزادی نے فرمایا ہوگا تو صحیح، بابا میں آپ کے لیے دلیل بنوں گی کہ میں باپ کے لیے زینت ہوں. بابا مجمع غیروں کا ہوگا، خطبہ زینب کا ہوگا، لہجہ آپ کا ہوگا. بابا مجمع غیروں کا ہوگا، خطبہ زینب کا ہوگا، لہجہ آپ کا ہوگا. کس کا لہجہ اپنایا؟ اس کا لہجہ اپنایا جس کے لہجے کو اللہ نے شب معراج خود اپنایا. اس کے لہجے کو اپنایا جس کے لہجے کو شب معراج خود اللہ نے لہجہ اپنایا. علی مزاج، علی دل، علی نظر زینب، علی مزاج، علی دل، علی نظر زینب. ہے تجھ میں نہج بلاغہ کے سب اثر زینب، ہے تجھ میں نہج بلاغہ کے سب اثر زینب. جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی مالک تھے، ایک آسماں پر خدا ایک زمین پر زینب. جہاں میں لہجہ مالک کے دو ہی مالک تھے. یہ ہے زینب. پیغمبر نے نام رکھا زینب. زینب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت. یہی زینب ہے جو باپ کے لیے بھی زینت ہے اور ماں کے لیے بھی ثانیہ زہرا کا نہیں. ثانیہ زہرا کا مطلب ہوتا ہے دوسری زہرا. دیکھیے کسی کا نام پا لینا، آل محمد میں یہ معمول. میں نے کسی اس میں عرض کیا تھا کہ شہزادی معصومین میں شامل نہیں ہے، نہیں چاہتا معصومین کی فہرست میں، لیکن پوری زندگی میں دامن زہرا پر، دامن ثانیہ زہرا پر گناہ ترک اولا تو گناہ تو بہت دور، ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہیں آئے گا. اتنی عظیم ہے خاتون کہ جس کے لیے امام چہرم خود فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ ہیں. ثانیہ زہرا عالمہ غیر معلمہ ہیں. عالم غیر معلمہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی خاتون جسے کسی نے تعلیم نہ دی ہو. ایسی خاتون جسے کسی نے تعلیم نہ دی ہو. اور عظمت سمجھیے شہزادی کی کہ وقت آخر مولا امام حسین فرماتے ہیں بیٹی زینب، بیٹی بہن زینب دیکھو نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا. آپ عظمت تو سوچیں. اور امام چہرم خود فرماتے ہیں چاہے کربلا کا میدان ہو، کوفہ و شام کے منزلیں ہوں، ہر منزل میں یعنی کربلا سے کوفہ و شام، کوفہ و شام سے پھر مدینہ پہنچ کر زینب کی کبھی بھی نماز شب قضا نہ کی. بس عزیزو بڑی عظیم خاتون ہے بی بی زینب. ایک جملے میں زینب کی عظمت سمجھیے گا شہزادی کی کہ کربلا کو سجایا حسین نے، کربلا کو کربلا بنایا حسین نے، اور کربلا کو گھر گھر پہنچایا زینب نے. کربلا آج جو کربلا کا تذکرہ گھر گھر ہو رہا ہے یہ بی بی زینب کا کرم ہے. ہاں عزیزو روایت میں ملتا ہے یہی بی بی زینب ہیں. نماز کے بعد میں نے غالباً خطیب آل محمد کا میں پڑھا کہ نماز صبح کے بعد علی مرتضیٰ زینب کو صحن کے اندر ٹہلاتے تھے. انگلی پکڑ کر اپنی بیٹی کو صحن کے اندر ٹہلاتے تھے. علی واقف تھے مستقبل سے، یہی بیٹی ہوگی جسے پیدل سفر طے کرنا ہے، یہی زینب ہوگی جسے پیدل سفر طے کرنا ہے. ہاں عزیزو وہی زینب کربلا کا میدان ہے جہاں زینب نے اپنے دونوں بچوں کو حسین پر قربان کر دیا ہے. مصائب سنے ہوئے ہیں، اکثر سنتے رہتے ہیں، کوئی نئے مصائب نہیں پڑھے جاتے. کربلا کوئی دوسری کربلا نہیں ہے، بس تصورات شرط ہیں. آپ تصور کریں گے تو گریہ ضرور کریں گے. زینب نے اپنے دونوں بچوں کو حسین پر قربان کر دیا، لیکن زینب اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا. ایسا کیوں عزیزو؟ ہر ماں کا تقاضا، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں پر گریہ ضرور کرتی ہے. زینب نے اپنے بچوں پر گریہ کیوں نہیں کیا جبکہ ماں کی ممتا ہے اپنے بیٹوں پر گریہ کرنا؟ کیوں نہیں کیا؟ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زینب سوچ رہی تھیں کہ اگر زینب گریہ کرے گی تو میرا بھیا برداشت نہیں کر سکتا. حسین زینب کا گریہ اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتے.
زینب سمجھ رہی ہے کہ صبح سے میرا بھیا لاشیں اٹھا رہا اگر آج زینب نے گریہ کیا تو میرا بھیا اس منظر کو برداشت نہیں کر سکے گا. ایک تو وجہ یہ. دوسرے آپ سنتے رہتے ہیں زینب نے کہا کہ میں کیسے گریہ کروں؟ میں تو اس پر گریہ کروں گی کہ جس کی ماں دنیا میں نہیں رہی. میں تو اپنے بھیا پر گریہ کروں گی. ہاں عزیزو، روز عاشورہ گزر گئی، زینب نے اپنے بچوں پر گریہ نہ کیا. شام غریبہ آ گئی، زینب کے سر سے چادر چھن گئی، زینب نے اپنے بچوں کو یاد نہ کیا. روایت میں ملتا 11 محرم کی تاریخ آ گئی، زینب نے اپنے بچوں پر گریہ نہ کیا. حد تو یہ کہ یہ لٹا ہوا قافلہ جب شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا، ہر بی بی نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا، سواری سے گرانے کے بعد اپنے وارث پر جا کر گریہ کیا. ہاں ام لیلہ نے اکبر پر گریہ کیا، ام رباب نے اصغر کو گریہ کیا. ہاں عزیزو، ہر بی بی نے گریہ کیا، لیکن زینب نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، بلکہ بھائی کے لاشے کے قریب جا کر ایک جملہ فرماتی ہے، انت اخی، اے میرا بھیا کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ہاں عزیزو، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کا لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا. بھائی پر گریہ کیا، لیکن زینب نے اپنے بیٹوں پر گریہ نہیں کیا. کوفے کی منزلیں طے کی، زینب نے اپنے بھائی پر گریہ کیا، بیٹوں پر گریہ نہ کیا. زینب شام میں آ گئی، بھائی کا گریہ کیا، بیٹوں پر گریہ نہ کیا. رہائی مل گئی، زینب نے بیٹوں پر گریہ نہ کیا. روایت میں ملتا ہے کہ شہداء کے سر آئے، سب نے سر لے لیے، 2 سر باقی رہ گئے. ایک شامی عورت کہتی ہے کیا ان 2 بچوں کی ماں مر گئی؟ کیا ان 2 بچوں کی ماں مر گئی؟ زینب نے کہا خاموش ہو جاؤ، ان 2 بچوں کی ماں زینب ابھی زندہ ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا؟ میں تو اس پر گریہ کروں گی جس کی ماں دنیا میں نہیں رہی. زینب نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا. رہائی مل گئی، زینب نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا. کربلا کے میدان میں زینب پہنچی، زینب نے اپنے بھیا پر گریہ کیا، حتی یہ کہ عباس پر گریہ کیا، لیکن اپنے بچوں پر گریہ نہ کیا. ہاں عزیزو، رہائی پانے کے بعد اب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچ گیا. زینب نے اپنے بھائی بچوں پر گریہ نہیں کیا. سید سجاد کے گھر ہے، زینب نے اپنے بچوں پر گریہ نہ کیا. روایت میں ملتا وقت گزرتا گیا، عبداللہ ہے، آنے کے بعد فرمایا سجاد پھپھی سے کہو کہ اب تو گھر چلیں، سجاد پھپھی سے کہو کہ اپنے گھر چلیں. ایک مرتبہ سید سجاد کرتے پھپھی اماں، پھپھا آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ پھپھی سے کہو اپنے گھر چلیں. ایک مرتبہ زینب نے جملہ عرض کیا، اے سجاد، جب بھی تمہارے گھر سے میں اپنے گھر جایا کرتی تھی تو میرے ساتھ عباس ہوا کرتے تھے، آج زینب تنہا کیسے جائے؟ سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں، آج سجاد عباس بن جائے گا، جہاں تک عباس جاتے تھے میں تمہارے ساتھ چلوں گا. ہاں عزیزو، روایت میں ملتا، میں نے اختصار کیا. اب زینب اپنے گھر آئی، گھر آنے کے بعد وہ زینب جو نہ کربلا میں روئی، وہ زینب جو نہ کوفے میں اپنے بیٹے پر روئی، وہ زینب جو نہ شام میں روئی، لیکن جیسے ہی گھر میں آئی، گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوئی، حجرے میں ننھے مسلے نظر آئے، جیسے ہی چھوٹے مسلے نظر آئے اب زینب اپنے پر برداشت نہیں کر سکی، کربلا کا رخ کیا، اے میرے آن محمد، مسلے خالی ہے، کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، اے میرے موجود، اے میرے بیٹوں، دونوں مسلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الزم بقضاء و تسلیم الامر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار ہماری مختصر عبادت کو قبول فرما. یا اللہ تعلیمات معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میں جو بیمار انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضے کو عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عطا فرما. روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.